یا اللہ یا وہاب یا عزیز. رب کریم کے یہ 3 ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں. وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مشکلیں، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں. جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا کی ہر حاجت پوری بھی ہوتی رہے، کبھی کوئی مشکل پریشانی کا سامنا نہ ہو، اللہ کی رحمت ہم پر چھم بارش کی طرح برستی رہے. تو آج میں آپ تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کے لیے یا اللہ یا وہاب یا عزیز ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے اگر آپ روزانہ رات سونے سے پہلے کر لیتے ہیں تو اس تسبیح کے بے شمار فائدے ہیں. آپ چاہیں تو رات بستر میں جا کر پڑھ لیں، آپ رات کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں. لیکن اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں یہ وظیفہ روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیا جاتا ہے، راتوں رات اگلے دن کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اگلے دن کی مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اگلے دن کی رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. اس لیے جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے وہ طے بطے قدم با قدم کامیابی کی طرف جاتا ہے. اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو یا اللہ یا وہاب یا عزیز کو زندگی میں کبھی مت چھوڑنا. ایک ایسی زندگی ملے گی جو آپ کی خواب ہوگی. ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہو، کاش میرا رشتہ وہاں پر ہو جائے، کاش میری شادی بڑے گھر میں ہو جائے، کاش میرے پاس بنگلے، کوٹھیاں، کاریں ہوں، بڑا کاروبار ہو، ڈھیروں پیسہ ہو. اگر آپ اپنے کاش کو، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا وہاب یا عزیز کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیجئے. رات کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. آپ چاہیں تو نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں. درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آج جو ہمارے پاس بہن بھائی میسیجز کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ سن کر خود رونا آ جاتا ہے. آج دنیا میں سب سے بڑی پریشانی رزق کی ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ نہیں، نہ تو اس کے گھر کا گزارا ہوگا، نہ اس کی عزت ہوگی، یعنی اس کے جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اگر آپ اپنے جینے کے مقصد کو آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ بیٹھیں آپ کی عزت ہو، آپ کی ہر بات مانی جائے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے اچھے گھر میں ہو جائیں، آپ کے گھر میں سکون و برکت آ جائے، آپ کے گھر سے گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، تو ان تمام مسائل کا جو واحد حل ہے پیسہ ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ ان تمام پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، ان تمام کی تمام ڈپریشن سے جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن آج اگر آپ بھی اس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اس پیسے کی کمی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس بے روزگاری سے نکلنا چاہتے ہیں، اس بدگمانی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا وہاب یا عزیز کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. آپ مقروض ہیں. ان میں اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اور 2 صفاتی ہیں. جو شخص مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ دوست یار جان چھوڑ چکے ہیں، قرض اتنا ہے کہ آپ سارا کچھ بیچ بھی دیں، ساری زندگی لگا لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیسہ اتار نہیں سکتے. لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. یہ راتوں رات ایسا معجزہ کرتا ہے کہ رات کو وظیفہ پڑھنا ہے اور رات میں تقدیر بدل جائے گی. ایک رات میں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، ایسی روحانیت پیدا کرتا ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یا اللہ
یا وہابو یا عزیزو پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، مقروض افراد سے، قرض داروں سے میری گزارش ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، اپنے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کیجیے گا۔ بے اولادوں سے میری گزارش ہے، آج کل بے اولادی بہت زیادہ ہے، بے شک ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے، اسباب تلاش کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھو، سب سے پہلے اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کبھی نہیں ہوتا۔ اولاد اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کا حکم ہو جائے گا تو کوئی بھی دوائی، کوئی بھی ڈاکٹر وسیلہ بن جائے گا۔ جب تک حکم الہی نہیں آئے گا، کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجیکشن، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے بے اولادوں سے میری گزارش ہے کہ آپ یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کا یہ وظیفہ پڑھیں، نیت باندھ کر کہ آپ اولاد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جن کے بچے جوان ہیں، ماں باپ ساری زندگی محنت و مشقت کر کے پیسہ لگا کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ان حالات میں جب جوان بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، جوان بیٹے کو بھی ماں باپ کو کھلانا پڑتا ہے، تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کا روشن نصیب چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بہترین روزگار، بہترین نوکری چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ جس گھر میں عورت اپنے مرد، بیٹا، بیائی، بہن کے لیے یہ وظیفہ پڑھتی ہے، اس گھر کا مرد کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس گھر میں کمانے والا مرد رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی تنگ دستی سے، کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یار، میں نے خود سنا ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ کر اپنی بیٹیوں کی دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے اچھے نصیب، اچھے رشتوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی بیٹی کا نصیب روشن چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بہترین رشتے خود چل کر آئیں، آپ کی بیٹی کا جو شوہر ہے آپ کی بیٹی کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا بلا کہتا ہے، آپ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، فرما بردار اور ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو پڑھنے کی دیر ہے۔ شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس تسبیح کو جس نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، دنیا کے ہر وظیفے سے اس کی جان چھٹ جائے گی۔ اگر آپ بڑے بڑے وظیفوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، صبر و شکر کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے غیر سے کبھی نہیں ہوتا، اور یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو یہ خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، آپ پر جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، امریکہ سے ہیں، لندن سے ہیں، جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت، کوئی آزمائش آئے تو یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں
وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے۔ اس لیے 10 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا کی وقت لگتا ہے، زندگی سنور جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جو تنگ دستی ہے، جو بیماری ہے، جو قرض ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، وسوسے بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اب دل ہی دل میں جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، اپنے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو پڑھنا شروع کریں۔ یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ، جب آپ یا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارتے ہیں، اور یا وہاب یا عزیزو پڑھتے ہیں تو اللہ کو صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں۔ یا وہاب اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اے بے تحاشا دینے والی ذات، اور یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزتوں سے نوازنے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق ہو، دولت ہو، کامیابیاں ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو، ہر کوئی اس کی بات مانے، ہر کوئی اس کے قابو میں ہو، ہر کوئی اس کے مزاج کے مطابق چلے۔ تو آج یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی۔ جو مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب یا عزیزو، یا اللہ یا وہاب یا عزیزو، یا اللہ یا وہاب یا عزیزو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا۔ یا اللہ یا وہاب یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا وہاب یا عزیزو توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے، اور اس دوران اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، اور آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ کی ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، بڑی رحمان، بڑی شفیق ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے قریب مقرر ہو جاتا ہے جو اللہ کے ناموں کے طفیل آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے، غلاموں کی طرح پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی طرح تڑپتے ہوئے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آج اللہ کریم ان ناموں کے طفیل آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یا اللہ یا وہاب یا عزیزو ایک بار پڑھ کر آپ نے دائیں کندھے پر نظر ماری، یا اللہ یا وہاب یا عزیزو پڑھ کر آپ نے بائیں کندھے پر نظر ماری۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ یہ اعمال تو آپ کو بہت سے لوگ بتا دیں گے،
لیکن اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ آپ کی حاجت کو پورا کب کرتا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، ذکر و تسبیح کا صحیح معنی کیا ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ دونوں کندھوں پر فرشتے، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ، جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ نام اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یا اللہ یا وہاب یا عزیزو پڑھ کر تجھ سے مانگا ہے، آج تیرے بندے نے تجھے تیرے ناموں سے یاد کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا یا وہابو پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دو، یا وہابو پڑھنے والے پر تمام رکاوٹیں بندشیں توڑ دو، اور یا عزیزو سے اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنی کامیابیاں عطا فرماؤ کہ یہ بندہ شکر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا، اللہ کا شکر کیجیے گا کہ اللہ نے مجھے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جانا ہے اور دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اور آج اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، کروڑوں کے قرض سے نجات مانگو گے مل جائے گی، صرف مانگنے والا ہو، اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، لیکن 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کم یا زیادہ پڑھا تو اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، آپ جہاں بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا مکمل 100 بار ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر کمی پیشی یا غلطی کوتاہی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ یا اللہ یا وہاب یا عزیزو، 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 یا اللہ یا وہاب یا عزیزو۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے یہ 3 نام پڑھتے چلے جانا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ جیسے ہی آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح یا اللہ یا وہاب یا عزیزو کی مکمل کر لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، لیکن ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو شیئر کرنے کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی ضرورت مند تک، کسی اللہ کے بندے تک یہ وظیفہ چلا جاتا ہے، وہ آپ کے شیئر کرنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب، آپ کو بھی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ اللہ کے ناموں کا عمل ہے، یہ پیغمبروں نے پڑھا، رسولوں نے پڑھا، آج تک جس نے بھی اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کیا ہے، اللہ نے اپنے ناموں کے طفیل ہر حاجت کو پورا کیا۔ تو بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ان اعمال کے ہونے کے باوجود بھی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، نافرمان ہے۔ آپ نے ان 3 ناموں کو کم از کم 7 دن تک مسلسل پڑھنا ہے، 7 دن تک مسلسل پڑھنا ہے۔ اگر اس میں کسی بھی ایک دن کا ناغہ ہوا تو آپ کو دوبارہ یہ عمل سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں چھٹی کر سکتی ہیں، خاص ایام کے بعد دوبارہ ان دنوں کو شمار کر لیں تو 7 دن مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو روزانہ رات سونے سے پہلے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس طرح روز رات کو کھانا کھانا ضروری ہے، اسی طرح روز رات کو یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لو۔ دنیا کی
کسی بھی پریشانی کے لیے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔